بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، خواتین و حضرات، مہمان مقرر ڈاکٹر ندیم اسحاق خان تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنی جانب سے اور بزم اقبال کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم ابھی ڈاکٹر صاحب کا لیکچر سنیں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اقبال اور نسل نو کے موضوع سے متعلق ہے اور اسی پہ یہ گفتگو کریں گے۔ ابھی اس کے بعد میں تھوڑا سا مزید ان کا تعارف کرواؤں گا۔ ابھی تو میں نے ان کا صرف نام آپ کو بتایا ہے۔ یہ ہمارے بہت ہی ممتاز اقبال شناس ہیں اور اقبال کے حوالے سے بہت کچھ انہوں نے پڑھ رکھا ہے اور بہت سی جگہوں پہ بہت سے فورمز میں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ میں سب سے پہلے درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی ریسرچ سکھائیں۔ میں اب درخواست کروں گا ڈاکٹر خضر یاسین صاحب سے، ڈاکٹر صاحب آئیں گے اور تلاوت کریں گے۔ آئیے جناب ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ ہمارا معمول ہے کہ ہر بدھ کو ہم فارسی کلام اقبال پڑھتے ہیں اور فارسی کلام اقبال کے توسط سے ہم فارسی قواعد پڑھاتے ہیں، اور یہ سلسلہ الحمدللہ پچھلے تقریباً 1.5 برس سے جاری ہے۔ آج ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک اقبال اسکالر کو یہاں دعوت دیں تاکہ وہ بزم اقبال کے زیر انتظام جو چمنستان فارسی کے نام سے ہم نے پروگرام شروع کر رکھا ہے وہ اس میں تشریف لائیں اور اقبال اور نسل نو کے حوالے سے اپنی گفتگو کریں۔ ڈاکٹر صاحب جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اقبال کا بہت گہرا مطالعہ رکھتے ہیں اور اقبال پر بہت سے لیکچر مختلف فورمز پہ دے چکے ہیں۔ اقبال سے ان کا شغف بہت غیر معمولی ہے۔ ایک بات تو یہ پیشے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی ہیں، لیکن میڈیسن کی فارمیسی کی جو شاخ ہے اس میں پی ایچ ڈی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو یہ شرف دیا ہے کہ وہ اقبال کی فکر سے بھی بہت گہری واقفیت رکھتی ہیں۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اقبال اور نسل نو یا اقبال اور نژاد نو اقبال کا بہت ہی مرغوب موضوع رہا ہے، اور اقبال نے بانگ درا سے لے کے اپنے آخری مجموعوں تک، مثال کے طور پہ ضرب کلیم کو آپ دیکھ لیجیے، نوجوان سے خطاب کیا ہے۔ یعنی آغاز ہوتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار ہو کردار تو ثابت تو سیارہ۔ اور اس کے بعد بہت لمبی نظم ہے اور بہت کمال کی نظم ہے۔ اور یا مثلا یہ کہ انہوں نے ضرب کلیم میں کہا کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بیدار ضرب ہے کاری۔ بہت کچھ کہا ہے۔ وہ اصل میں نئی نسل سے بہت سی توقعات وابستہ رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ مسلم تہذیب کے اصل وارث جو ہیں اور اصل اس کو ارتقا دینے والے وہ یہی نسل ہے جس کو ہم نسل نو کہتے ہیں یا نئی نسل کہتے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کیونکہ اس موضوع سے بہت گہرا شغف رکھتے ہیں اور اسی موضوع پہ وہ نو بنو انداز میں گفتگو کرتے رہے ہیں مختلف فورمز پہ، تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ اقبال کے اصل مخاطب تو نئی نسل کے لوگ ہیں، ان سے گفتگو کے لیے ڈاکٹر ندیم اسحاق خان سے بہتر کوئی دوسرا شخص نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب جیسا میں نے کہا کہ پیشہ تو ان کا اور ہے اور ان کی پوسٹنگ گوجرانوالہ میں ہے۔ انہوں نے بڑی زحمت کی کہ یہاں تشریف لائے اور ہماری دعوت کو انہوں نے قبول کیا اور اب یہ لیکچر دیں گے اس موضوع پہ
جو یہاں لکھا ہوا بھی موجود ہے اور میں جس کی جانب اشارہ بھی کر چکا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر ندیم اسحاق خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے لیکچر کا آغاز کریں۔ ڈاکٹر ندیم اسحاق خان صاحب۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب، ایڈمنسٹریٹر بزم اقبال، محترم جناب انجینئر وحید خواجہ صاحب، پریزیڈنٹ فکر اقبال فاؤنڈیشن میجر وسیم صاحب، معزز خواتین و حضرات، اساتذہ کرام، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اس فورم کا اور سر کا، اور ساتھ میں ایک اپالوجی ٹینڈر کروں گا ان اے ویری آؤٹ سیٹ آف دس ٹاک، کیونکہ میں اردو اور فارسی کا ایز سچ طالب علم نہیں رہا، تو کہیں الفاظ اور شعر کا بہاؤ اونچا نیچا ہو سکتا ہے، تو مجھے کائنڈلی مارجن دیجیے گا۔ اگر کوئی پروفیشنل آدمی جیسے میری پی ایچ ڈی میڈیسن میں ہے، اس میں کوئی غلطی کروں تو میں اکاؤنٹیبل ہوں۔ تو یہاں پہ بڑے اساتذہ کے سامنے بولتے ہوئے خوف بھی آتا ہے ہلکا ہلکا سا، تو مارجن دیجیے گا سر۔ اقبال اور نسل نو، انسان کی تاریخ میں ہر وہ انسان جس کے پیغام کا احاطہ ٹائم سپیس اور بیونڈ ٹائم سپیس ہو، اس کا ٹارگٹ ہمیشہ نوجوان نسل ہوتی ہے، جو زمان و مکان اور پرے زمان و مکان کے جہان کیٹر کر جائے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نوجوان کو اپنا میسج دے۔ جب ہم ہومر سے لے کے جو یونان کی تاریخ کا سب سے پہلا نابینا ادیب تھا، جس نے ایلیٹ اور اوڈاسی جیسی ایپک پوئمز لکھی، وہ بھی نوجوان جو سولجرز تھے ان کا لہو گرماتی تھی۔ جب ہم سقراط کو بھی دیکھتے ہیں تو جب اس کو زہر کا پیالہ دیا گیا تو اس نے ایک خواہش ظاہر کی تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ یونان کے نوجوان سے خطاب کرنا چاہے، اور اس نے کیا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ ایتھنز کی عظیم دھرتی کے باشندے ہو، لیکن مجھے یہ بات بڑے افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ تم اپنا تمام پوٹینشل خواہشات کے پیچھے اور مال و زر کے اوپر گزار دیتے اور اپنی حقیقی جو ہستی ہے اس کو نہیں پاتے، اور اس نے پی لیا زہر کا۔ جب ہم اقبال کو دیکھتے ہیں تو سخن بانجاد نو جاوید نامہ جیسی میگنم اوپس بک اقبال کی شاہکار، کہ اقبال اپنی اسپرچل ایکسیلنس کی پیک پہ ہے، اس وقت وہ کتاب لکھی۔ غالباً 1800 شعر ہیں، 13 بند اور 136 شعر اقبال نے نوجوان کے لیے لکھے۔ کتاب کیا خط، صرف نوجوان، سخن بانجاد نو، جس کو خطاب جاوید کے ٹائٹل سے ترجمہ ہوا۔ جس کو اب یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ ہر بڑا آدمی نوجوان کو ٹارگٹ کیوں کرتا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں یہ واحد ایک ایسی پود ہوتی ہے جس کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے، جو ڈائنامک ڈائمینشنز اور اسپیکٹس کو ایکسپلور کر سکتی ہے اور اپنی مرضی کے جہان پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے نوجوان نسل کو ہر بڑا مفکر ایڈریس کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے آج کی ٹاک ہوگی اس کی میں آؤٹ لائن بیان کیے دیتا ہوں، جن جن پوائنٹس کو ہم ٹچ کریں گے۔ انسان کی بنیادی ساخت، جس میں اس کا ظاہر اور باطن، انسان ہے کیا، اور پھر اقبال کا جو کور میسج تھا وہ نوجوان میں کیا چیزیں دیکھنا چاہ رہے تھے، وہ میں نے 3-4 آئیڈینٹیفائی کیے ہیں الگ سے، جن میں سب سے پہلے وہ کریکٹر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ ریئلی کریکٹر از، ہے کیا جو اقبال دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری چیز، وہ نوجوان کے اندر ایک کنوکشن اور یقین کی پاور دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسری چیز، وہ انسائٹ اور بصیرت دیکھنا چاہتے ہیں۔
چوتھی چیز وہ تخلیقی صلاحیت دیکھنا چاہتے ہیں نوجوان. ان چار کو ہلکا ہلکا میں ٹچ کروں اور اینڈ پہ پھر ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے کہ جو عصر حاضر ہے اس میں ان چیزوں کے کانٹیکسٹ میں ہمارا جو نوجوان ہے وہ کیسے اپنے آپ کو ری شیپ کرے کہ یہ میسج لے لے. یہ ہماری ٹاک. پھر ہم اپنے جو آپ کے کوشچن آنسرز ہوں گے وہ پوچھیے گا. یہ آدمزاد یہ جب سے کاسموس بنی ہے یہ آدمزاد ہی ہمیشہ سب سے بڑی حقیقت رہا ہے. آج سے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2200 برس پہلے جب انسان نے لکھنا سیکھا تھا سب سے پہلے, تو وہ آدم اور ایو کی سٹوری نہیں تھی. اینشینٹ میزوپوٹامیا کی سیولائزیشن پریویل کر رہی تھی اور پوئٹک ورسز لکھی تھی انسان نے, پوئٹس نے. وہ کیا تھی؟ ایپک ٹیل آف گلگمش. انہوں نے بڑی بڑی پوئمز لکھی تھی, بادشاہوں کی شان میں قصیدے پڑھے تھے, کنگ ارکس موجود تھے اور ان کا بیسک اسپرٹ تھا نو تھائی سیلف. اپنے آپ کو جانیے, اپنے آپ کو جانیے. پھر ہومر آئے یونان میں, سقراط آیا تو ڈیلفی کے مندروں پہ لکھا ہوتا تھا نو تھائی سیلف, اپنے آپ کو جانیے. عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم خدا کو کیسے پائیں؟ اپنے آپ کو جانیے, آپ اللہ کو پا جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ فضل کا معاملہ کرتا ہے اس کی اپنی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے. اقبال کا سارا فلسفہ سیلف ریئلائزیشن پہ لاتا ہے نوجوان کہ جب وہ سیلف ریئلائزڈ ہو جاتا ہے تو تمام علوم سمٹ جاتے ہیں اس کے اندر, اس کو سب کچھ آ جاتا ہے. یہ آدمزاد دو طرح سے ہے. باہر اس کا فزیکل سیلف ہے جس میں اس کے 5 سینسز لگے ہوئے ہیں, ساؤنڈ, سائٹ, اسمیل, ٹیسٹ, ٹچ. انہی کو جب میں ایکسپلور کرتا ہوں تو میں سائنس بنا لیتا ہوں. ساری سائنس میرے فزیکل سینسز کے نالج کی ایکسپلوریشن, نتھنگ ایلس. اور تمام کی تمام آج کی سائنس فلسفے ہی کی جدید شکل ہے. باہر سے یہ فزیکل سیلف 5 حواس سے جڑا ہوا ہے, ساؤنڈ, سائٹ, اسمیل, ٹیسٹ, ٹچ. اس کے اندر ایک وجود موجود ہے. سگمنڈ فرائڈ نے کچھ کہا, ایڈلر نے کچھ کہا, ڈارون کہتا رہا یہ تو ایوالو ہوا ہے بندروں سے. قرآن نے کہا نہیں, 4 قسمیں کہا کہ ہم نے ایسے میں تقویم بنایا ہے. جب ہم امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 5 سینسز اس کے میٹا فزیکل وجود میں بھی لگے ہوئے ہیں. یادداشت, گمان, خیال, ذکر اور فکر. جب اقبال سخن بانجاد نو لکھتے ہیں تو اس میں نوجوان کو انہی 2 چیزوں کا وہ ایڈوائز کرتے ہیں, ذکر اور فکر. یہ مت چھوڑنا میرے بچے, سب کچھ مل جائے گا. یہ ذکر اور فکر کیا ہے؟ اور یہ 5 حواس جو اندر اس کے باطنی وجود میں ہیں, معزز خواتین و حضرات, یہ باہر کے 5 حواس سے جڑے ہوتے ہیں. وہ لائنیج جو ان کو کنیکٹ کرتی ہے آپس میں اس کو کامن سینس کہتے ہیں. جب کوئی آدمی خود شناس بنتا ہے تو بنیادی طور پہ اس کی آگہی بڑھ رہی ہوتی ہے, وہ خود آگاہ ہو رہا ہے. اقبال نے کہا تھا نا, یہ آگہی میری مجھے رکھتی ہے بے قرار, خوابیدہ اس شرر میں ہے آتش کدے ہزار. یہ امتیاز رفت و پستی اسی سے ہے, گل میں مہک شراب میں مستی اسی سے. قیدی ہوں اور قفس کو وطن جانتا ہوں میں, غربت کے غم کدے کو وطن جانتا ہوں میں. باہر کے 5 حواس جب اندر کے 5 حواس سے ملتے ہیں, باہر کے جو 5 حواس ہیں, ساؤنڈ, سائٹ, اسمیل, ٹیسٹ اور ٹچ, یہ جس ونڈو میں رن کر رہے ہوتے ہیں اس ونڈو کو انٹلیکٹ کہتے ہیں, عقل.
پانچوں جڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ. اندر کے جو 5 حواس ہیں وہ جس ونڈو میں رن کر رہے ہوتے ہیں اس کو تھاٹ کہتے ہیں. اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ تھاٹ خود انٹلیکٹ کی ونڈو میں چل رہا ہوتا ہے. تصوف جب سمٹتا ہے تو وہ ایک حرف پہ آ جاتا ہے, پیوریفائڈ تھاٹ. اقبال کی اسٹرے ریفلیکشن بک تھی, اس میں ایک اور لکھتے ہیں اقبال, کہتا ہے the people who haven't hold over their process of thinking are likely to be ruined by the liberty of thought. When thought is immature, the process of thinking becomes a method of turning a man into an animal. یہ خیال اور فکر کی تربیت ہی تو تصوف ہے. اور جب یہ خیال پختہ ہو جاتا ہے, تربیت یافتہ ہو جاتا ہے, پاک ہو جاتا ہے, تو یہ پاکیزہ عمل میں ڈھلتا ہے. اب انسان کا باطن اور ظاہر ایک جیسا ہو جاتا ہے. اقبال کے اسٹے ریفلیکشنز کے علاوہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں جو 5th سیشن ہے, اس میں اقبال کہتے ہیں اللہ کی نیئرنیس اور جو معرفت ہے وہ جو تھاٹ حاصل کرتی ہے وہ پیوریفائڈ لیونگ تھاٹ ہے. دیکھیں رومی کیا کہتے ہیں, اللہ کہتا ہے یہ میرا گھر اور مسکن ہے, میں یہاں رہتا ہوں خیال کو پاک کر, میں جتنی مرضی نمازیں پڑھوں, روزے حج کروں, ثواب ملے گا. عبادات ایکسیلنس پہ اس وقت پہنچیں گی جب میرا انداز فکر پاک ہوگا. پراگندہ خیالات کے ساتھ عبادت کبھی بھی معیار کو نہیں پہنچے. انسان کی کنڈکٹ میں ڈوالٹی رہتی ہے. رومی ہی کی ایک اور سینگ, تیری اصل ہستی تو تیری سوچ ہے, باقی تو ہڈیاں اور گوشت ہے. ابن العربی الکمان العین الخیال, all excellence lies in a thought. پھر اقبال کی اسٹے ریفلیکشنز کے اندر یہ ایک اور کوٹ بڑا خوبصورت, میتھمیٹیشنز کین ناٹ encompass the infinity but a poet can. وہ کہتا ہے لامحدود کو ریاضی دان پکڑ نہیں سکتا, قید نہیں کر سکتا, کہتا ہے لیکن شاعر کر لیتا ہے. شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تصوف کیا ہے, انہوں نے کہا خیال کی پاکیزگی کو تصوف کہتے ہیں. ہم جب بخاری شریف کے اندر پہلی حدیث دیکھتے ہیں باب الایمان چیپٹر کی, 3 لوگوں کا مقدمہ اللہ کے حضور جاتا ہے. شہید آتا ہے, خالق کہتا ہے I had given you a life, what had you done for me? میں تو زندگی قربان کر کے آ گیا تیرے لیے. کہتا نو, تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے شہید کہیں, تیرے پیرنٹس کو کہیں یہ شہید کے والدین ہیں. You have been called, I have nothing for you. سخی آتا ہے, خالق پوچھتا ہے میں نے مال دیا تھا تجھے, کیا کیا تو نے؟ کہتا ہے میں تو تقسیم کرتا رہا صبح دوپہر شام تیرے بندوں میں. نہ, تو اس لیے کرتا رہا تجھے سخی کہا جائے. You have been called, کچھ نہیں ہے میرے پاس. عالم آتا ہے, خالق کہتا ہے میں نے علم دیا تھا, میں نے علم رکھا تھا تیرے اوپر, کیا کیا تو نے؟ میں نے پھیلایا تیری مخلوق. میں کہتا نو, تیری نیت تھی کہ تجھے عالم کہا جائے, سو کہا دیا گیا, کہہ دیا گیا, میرے پاس کچھ نہیں. اس پہ انالوجی اپلائی کیجیے. بندہ اپنا کنڈکٹ بتا رہا ہے, خالق اس کی نیت دیکھ رہا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے باطن میں اور ظاہر میں تضاد موجود ہوتا ہے, جب ہم اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں. یہ ڈوالٹی ہے. اقبال نوجوان کو اندر اور باہر سے یک رنگ بنانے کا میسج دیتا ہے کہ وہ جیسا اندر سے ہو ایسا ہی باہر سے ہو. بے باک ہوگا, وہ ٹروتھ فل ہوگا, ایمان والا ہوگا. آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو عالم لاہوت کا پرندہ ہے, تو اگر وہ رزق کھائے گا جس سے تیرے ونگ شکل ہونا شروع ہو جائیں گے, اس سے مر جا.
اور میں انفارچونیٹلی وہی رزق کھاتا ہوں، ساری قوم وہی رزق کھاتی ہے، پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمیں مار پڑ رہی، یہ ہم بعد میں رکھتے ہیں۔ یہ باہر کے 5 حواس اور اندر کے 5 حواس، میں نے کہا کہ جس ونڈو میں یہ چلتے ہیں وہ انٹلیکٹ کہلاتی ہے، اور خیال بھی انٹلیکٹ ہی میں چل رہا ہوتا ہے، اور تصوف سمٹ کے پاک خیال پہ آ جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جب میں ایک ہی خیال کو فوکس کرنا شروع کر دوں، میرے اس مائنڈ پہ روزانہ کوئی 60,000 سے بھی زیادہ تھاٹس تھرو ہوتے ہیں۔ سورہ شمس میں جب ہم جاتے ہیں تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کے اندر فجور اور تقوی رکھ دیا ہوا ہے۔ یہ جو انرجی، یہ تھاٹ جو ہے، یہ خیال، یہ انرجی ہے بیسیکلی۔ یہ انسان کے جب باطن میں کثافت ہوتی ہے تو زمان و مکان کے موجود سراؤنڈنگ سے بن رہا ہوتا ہے، جب اس کا باطن اندر سے تزکیہ یافتہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ زمان و مکان کے سراؤنڈنگ سے نہیں بنتا، پھر یہ آپ کو وجدان اور الہام کے گیٹ وے پہ لے آتا ہے۔ ایک خیال کو اگر میں اپنی انٹلیکٹ میں پروسیس کرنا شروع کر دوں اور اسی کو پروسیس کرتا رہوں، انسان کی سائیکالوجی میں 6 بڑے جذبات رہتے ہیں: جوائے، سیڈنس، اینگر، فیئر، ہیٹ، سرپرائز۔ اگر میں نے چلنے والے خیال کے ساتھ کوئی ایک ایموشن لگا دیا تو یہ خیال پہلے اس کی لائف تھی 10 سے 12 سیکنڈ، اس میں غائب ہو جانا تھا۔ روزانہ ایسے خیال آتے ہیں مجھے، اگر میں نے کوئی ایموشن لگا دیا تو یہ 10 سے 15 منٹ رہے گا میرے اندر، یہ پروسیس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر فرض کر لیں کہ میں اس تھاٹ کے ساتھ سرپرائز لگا دیتا ہوں اور ایک ہی تھاٹ کو میں اپنے ذہن میں پروسیس کرنا شروع کرتا ہوں اور کم و بیش 10,000 آورز میں اس کو پروسیس کرتا رہتا ہوں، جو اگر نیند کے آورز کو ہم نکال دیں تو یہ 1.5 سال بنتا ہے، تو یہ انسان کی امیجنیشن کہلاتی ہے، اس کو تصور کہتے ہیں۔ یہ امیجنیشن بن جائے گی انسان۔ یہ ایک ایسی ٹیلیسکوپ ہے جو میرے اندر کھلی ہے، اب میں نے ایک تھاٹ لی ہے اور اس کو پروسیس کیا، یہ سٹل تھاٹ ہونی چاہیے، ہالسٹک، یہ امیجنیشن بنی۔ اب آپ کو وجدان کے گیٹ وے پہ لے کے جائے گی۔ عشق یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک ہی خیال کو آدمی سوچتا رہے، اپنی آنکھوں کو ڈیٹا مت دے غلط، کیونکہ ہمارا یہ مائنڈ، یہ سپر کمپیوٹر، یہ مائنڈ آنکھوں سے 60% ڈیٹا لیتا ہے۔ اس لیے ہمارے دین اسلام میں سورہ نور کی بھی آیت ہے، جتنی آنکھوں کی حفاظت پہ دین زور دیتا ہے اتنا کسی چیز پہ زور نہیں دیتا، کیونکہ اس آدم ذات کے پتلے کو یہ ڈیٹا پلیوٹ کر دیتا ہے، پھر کانوں پہ دیتا ہے۔ یہ 35% ڈیٹا میرے برین کو ادھر سے آ رہا تھا۔ سماعت اور بصارت یہ 2 چیزیں ہیں، جب تک نوجوان ان پہ کنٹرول نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آٹو چیک ہم نے اپنے بچوں کو سمجھا۔ جب یہ آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، اس پتلے میں ہیجان برپا ہو جاتا ہے۔ جب یہ ایک تھاٹ کو سوچتے رہتے تھے، اقبال شمع سے باتیں کر رہا ہے، ایکسلنسی شمع سے کہتا ہے، یک بھی تیری نظر صفت آشکان راز، میری نگہ مایا آشوب امتیاز، کعبے میں بت قدے میں ہے یکساں تیری ضیا، میں امتیاز دیر و حرم میں پھنسا ہوا، میں جوش اضطراب سے سیماب وار بھی، آگاہ اضطراب دل بے قرار بھی، تھا یہ بھی کوئی ناز کسی بے نیاز کا، احساس دے دیا مجھے اپنے گداز کا۔ یک بھی تیری نظر،
ایک سٹل پوائنٹ کو چیز کر رہی ہے، یہ ون پوائنٹڈ تھاٹ بن جاتی ہے. یہ مسٹک کہلاتا ہے، یہ سائنٹسٹ کہلاتا ہے، یہ مفکر کہلاتا ہے، یہ وقت کے دھارے کو بدلتا ہے. اس لیے اقبال کا اورا سب سے بلند ہے کہ اس کے ہاں یہ اورا کسی اور میں نہیں ہے. اقبال میں علوم سمٹتے ہیں سارے. وہ ایک گورنر ہاؤس میں تقریب ہوئی، یہ ضمنی بات ہے درمیان میں، تو گورنر صاحب کہتے ہیں کہ میں انکرا یونیورسٹی کے چانسلر کے پاس گیا، وائس چانسلر کے پاس، تو میں نے دیکھا ان کے تکیے کے نیچے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، تو دوسری طرف ایک اور کتاب، تو قرآن تھا، دوسری طرف اقبال کی فارسی کی بک تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ قرآن تو سمجھ آتا ہے، یہ اقبال کیوں؟ سنا انہوں نے کیا جملہ بولا، انہوں نے کہا یہ گرنے نہیں دیتا نیچے. جب انسان کے تھاٹس ہائے ہو جائیں اس کو کوئی چیز نہیں گرا سکتی. کوئی معاشرہ، انسان، خاندان، ملت اس وقت گرتی ہے جب اس کی فکر نیچے آ جاتی. آج ہم راندہ درگاہ اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ ہماری فکر زوال یافتہ ہو گئی. ہم نے اس فکر کو بلند کرنا ہے. یہ فکر بیسیکلی پھر اسی وجود پہ آتے ہیں، آدم کے وجود. جب تک یہ تھاٹس آپ کو وجدان اور الہام پہ نہ لے آئیں، یہ تھاٹس مادی تھاٹس ہیں. آپ زمان و مکان، ٹائم سپیس کے اندر گھوم رہے ہیں ابھی بھی. یہ تھاٹس آپ کو وجدان اور الہام پہ لاتے ہیں تزکیہ نفس کے ساتھ، پیوریفیکیشن آف سیلف کے ساتھ. ارلی چائنیز کہا کرتے تھے کہ پیوریفائڈ نالج آلویز ریویلڈ آن دا پیوریفائڈ ہارٹس، کہ پاکیزہ قلوب کے اوپر پاکیزہ علم کا الہام ہوتا ہے. یہ ارلی ایجپشنز کہا کرتے تھے، ارلی ایجپشنز. وہ کہتے ہیں جتنی پاک آپ کی سوچ ہوگی اتنی ہی پاک آپ کی روح. کشف المعجوب کے اندر شیخ حجویر نے ایک چیپٹر لکھا، انہوں نے کہا جسم کی صفت ہے محسوس کر. انہوں نے کہا نفس کی صفت خواہش. انہوں نے کہا جب کسی شخص کی روح بیدار ہو جاتی ہے کانسٹنٹ یاد اللہ سے، ذکر سے، تو اس کے فکر بلند ہو جاتی ہے، سوچ بلند ہو جاتی ہے. جب ہمارا ظاہر اور باطن ان میں ڈسٹینسنگ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، میں اس فاصلے پہ کام کرتا ہوں، اپنی ذات پہ کام کرتا ہوں، میں کیسا دکھوں، کیسے کپڑے پہنوں، کیسی گفتگو کروں، کیسا اڈیپٹیبلٹی میرا موڈ کیا ہے، میں لوگوں سے کیسے ملوں، اپنے تعلقات کیسے مینٹین کروں. دس از آل کالڈ پرسنالٹی. میں تنہائی میں کیسا سوچتا ہوں، تنہائی میں میرا انداز فکر، میری سوچ کس طرف جاتی ہے. دس از کالڈ کریکٹر بلڈنگ. جب میں اپنے ظاہر کو ڈیولپ کرتا ہوں تو میں شخصیت بنتا ہوں، جب میں اپنے باطن کو ڈیولپ کرتا ہوں تو میں کردار یافتہ انسان بنتا ہوں. دیکھیں اقبال کیا کہتا غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، ہویا گیا ہے تیرا کیوں جذبے قلندرانہ. راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے. تو نیپولین کے شرائن پہ گیا مزار پہ، تو جو پوئم لکھی سنیے، راز ہے تقدیر جہان تگوتاز، جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز. صف جنگاہ میں مردان خدا کی تکبیر، جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز. کریکٹر. حمص کا گورنر بنایا ابو عبیدہ بن جراح کو. جنگ یرموک کے موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا. انہوں نے سب سے بڑے پادری کو بلایا. انہوں نے کہا مجھے کسی مصلحت کے تحت ہم سب مسلمانوں کو یہ علاقہ چھوڑنا پڑ رہا ہے،
تو یہ آپ نے جزیے کی رقم دی تھی ہمیں، اب ہم یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوں گے ٹو سیف گارڈ یو اینڈ یور پراپرٹی، تو کائنڈلی یہ واپس لے لیجئے۔ اس آدمی نے کھڑے کھڑے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ واٹ اٹ واز کریکٹر۔ جب آدمی فیم، پاور، پوزیشن آزاد ہو جائے، اس کو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی ٹیمپٹیشن اور سیڈکشن خرید نہ سکے، ٹیمپٹیٹ نہ کر سکے۔ کریکٹر۔ جب تک ہمارے بچوں میں یہ نہیں آئے گا، ہم راندہ درگاہ رہے۔ ویری انفارچونیٹ۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آدم کی تاریخ میں بڑی بڑی تہذیبیں پریویل کی۔ میں نے میزوپوٹامیہ کا نام لیا، گریک سیولائزیشن، آل سمود، آل عاد۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ آل سمود they were so progressive and prosperous کہ وہ دار چینی چولہوں میں جلایا کرتے تھے، جو ہم فلیورنگ ایجنٹ کے طور پہ کھانے پینے کی چیزوں میں ڈالتے ہیں، چولہوں میں جلاتے تھے۔ ان کے اندر صرف ہرس پیدا ہوا تھا، ہرس، the desire for more and more money۔ انہوں نے ملاوٹ کرنا شروع کر دی تھی، اور مال آئے اور مال آئے۔ یقین مانیے whole nation has completely been wiped out، مٹا دیے گئے۔ اقبال، اس میں تھوڑا سا نیگیٹو نوشن ہے شعر میں نے ریویو کر لیا جلدی سے کہ یہ نہ سنایا جائے، لیکن پھر میں سنا دیتا ہوں۔ جہاں پہ اقبال اور رومی سیلیسٹیل جرنی پہ نکلتے ہیں جاوید نامہ میں، تو جمال الدین افغانی کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں دونوں تیسرے آسمان پہ، تو وہاں پہ 70 کے قریب اقبال شعر لکھتے ہیں، پیغام افغانی بملت روسیہ کے ٹائٹل سے۔ اس کا آخری شعر، ترسم از روزے کے محرومش کنت، آتش او بر دل دیگر سنت۔ میں خوف زدہ ہوں کہ مسلمانوں کو قرآن سے محروم نہ کر دیا جائے، اور اللہ رب العزت اپنے عشق کیا کسی اور کے دل میں مت سلگا دے۔ کریکٹر۔ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کریکٹر کی ضرورت ہے۔ یہ اس وقت آتا ہے جب کوئی آدمی خودآگاہ ہوتا ہے، سیلف ریئلائزڈ ہوتا ہے، مومنٹ میں رہنا سیکھتا ہے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی سیرت العمرین۔ عمر بن عبدالعزیز کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ بغداد سے ایک بیوہ خاتون ان کے پاس گئی عورت، اور جا کے کہتی ہے، خلیفہ میری 4 بیٹیاں ہیں، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا سٹائپنڈ لگا دیجیے۔ انہوں نے کہا بہن اپنا نام بتائیے، پہلی بیٹی کا نام بتائیے، فلاں بنت فلاں 1000 دینار، دوسری کا نام بتائیے فلاں بنت فلاں 1000 دینار، تیسری کا نام بتائیے فلاں بنت فلاں 1000 دینار، چوتھی کا نام پوچھا تو وہ بول پڑی، خدا تیرے درجات بلند کرے، تیرا نام روشن کرے۔ انہوں نے قلم رکھ دی، انہوں نے کہا میں چوتھی کا بھی 1000 دینار دینے لگا تھا، تو نے جب میری تعریف کی تو میں خدا سے جڑا ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا میرا تعلق، اب میرا نفس حائل ہو گیا۔ انسان کب اتنا باریک بین ہو جاتا ہے؟ جب وہ اپنی ذات پہ کام کرتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنی ذات پہ کام کرے تو اقبال ریویل ہوتا ہے اس کے اوپر، پھر اسے اقبال پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو اقبال کھلتا ہے اس کے اوپر۔ میں اندر سے امپیور رہوں، میرے تھاٹس امپیور رہیں، میرے اندر چلے ڈیسیٹ، میرے اندر چلے کنسیٹ، میرے اندر چلے لسٹ، میرے اندر چلے ایروگنس، میرے اندر چلے کلیورنس، میرے اندر چلے ڈیزائر فار فیم، پاور، پوزیشن، گریڈ۔ مجھے اقبال سمجھ آئے گا، مجھے ڈی کنڈیشن کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ اس ڈی کنڈیشن کے پروسیس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ جمعہ کی 2 نمبر آیت، 2 نمبر بس۔ 4 کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگے تھے، ان میں سے تزکیہ ایک تھا۔
اور یہ زیادہ دور کی باتیں نہیں ہیں، جناح اپنے آفس میں، یقین مانیے ایک جب وہ پرائیویٹ لائر تھے، ایک شخص آیا، کہتے جناح صاحب آپ کا تو توتی بولتا ہے برِ صغیر میں، اگر میں آپ کو کلائنٹ بھیجوں تو مجھے اس میں سے کمیشن مل جائے گا؟ لوگ آتے ہیں میرے پاس، سنیں اس بندہ مرد حق کے الفاظ سنیں، اور اس نے کہا بھائی اپنا کام کرو جا کے، میں فاقے کر لوں گا اس طرح کی دولت کمانے سے بہتر۔ آج میں کسی بھی گراوٹ تک گرنے کے لیے تیار ہوں، پیسے کے لیے، کسی بھی گراوٹ۔ میں ایک سرکاری ادارے میں کام کرتا ہوں، یہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، لٹرلی کہیں نہیں جا سکتی جب تک ہم ایسے رہیں گے۔ ہم اس وقت اس سطح پہ کھڑے ہیں جو ابن خلدون نے اپنے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا کہ جب قومیں دنیا سے مٹتی ہیں تو وہ دو چیزوں پہ آ کے شرنک ہو جاتی ہے، لسٹ اور گلوٹنی، اشتہا اور شہوت۔ یہ اینیمل اسپرٹ ہے، انسان وجدانی سطح پہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز بصیرت ہے، کریکٹر ہم نے ڈسکس کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کا تو رزق ہی پاک نہیں ہے تو نور کہاں سے آئے گا اس میں؟ اور رومی اور اقبال کا جو مکالمہ دیکھیں کیا پوچھتے ہیں اقبال، کہتے ہیں علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ۔ رومی کیا کہتے ہیں؟ علم و حکمت زاید از نان حلال، عشق اور رقت آید از نان حلال۔ کہتے ہیں اگر تو وزڈومیٹک اور نالجبل بننا چاہتا ہے تو حلال کا نوالا کھا۔ میں جرمن میں رہا، جرمنی میں برلن میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، وہ کہا کرتے تھے یو آر وٹ یو ایٹ، آپ وہ ہو جو آپ کھاتے ہو۔ بصیرت آتی ہے پیور رزق سے، اور بصیرت کہتے کس کو ہیں؟ یہ ان لوگوں کے ہاں پیدا ہوتی ہے جو عشق کے راستوں پہ چلتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے پیدا ہے فقط حلقۂ ارباب جنوں میں، وہ عقل کے پا جاتی ہے شعلے کو شرر سے، جسمانی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل، قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابند گوہر سے۔ افکار جوانوں کے جلی ہوں کہ خفی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے، معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے۔ یہ بصیرت ہے۔ مومن کو جو چیز ڈسٹنگوش کرتی ہے اینیمل سے، وہ صرف وین ہے، وین، خاک تیرے نور سے روشن بسر، غایت آدم خبر ہے یا نظر۔ اقبال پوچھتے ہیں مکالمے میں بال جبریل، مرید ہندی اور پیر رومی کے مکالمے، کہ آدم کیا ہے؟ یہ وین ہے، خبر ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں آدمی دی دست، رومی کہتے ہیں آدمی دی دست باقی پوست است، دید باشد کے دید دوست است، تو وین کا نام۔ شاہین سے اگر اقبال نوجوان کو ریلیٹ کرتا ہے تو اس کی 5 بڑی درویشانہ صفت میں ایک صفت یہ ہے، وہ مردار نہیں کھاتا۔ وہ 20,000 فیٹ پہ جب اڑ رہا ہوتا ہے تو 60 کلومیٹر کے ریڈیس میں دیکھتا ہے شاہین۔ لاہور میں اڑ رہا ہے تو وہ قصور تک اس کی نظر ہوگی۔ میرا رزق امپیور رہے گا تو وہ وین آئے گا میرے نہیں۔ یہ اتنی باریک بات ہے۔ تیسری چیز کوئکلی میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، وہ ہے یقین۔ یہ سب سے بڑی پاور ہوتی ہے انسان کے پاس۔ جب بندہ مومن دنیا سے پردہ کرتا ہے، سمٹتا ہے، تو جس چیز کو لے کے جاتا ہے صرف وہ یقین ہے۔ یہ سب سے بڑی پاور یقین۔ 711 AD طارق بن زیاد جبرالٹر پہنچا ہوا ہے، روڈرک 1 لاکھ فوج لے کے آیا ہوا ہے، ادھر 10,000 بندے، 7,000، 3,000 بعد میں جوائن کرتے ہیں۔ اتنی خوبصورت اقبال نے پوئٹری کی اس پر، مائی گڈنس۔ کہتا جب پیچھے کھڑا ہوا ایک سپاہی بولا کہ طارق ہم اپنے وطن سے میلوں دور ہیں اور تو نے کشتیاں جلا دی، اسباب کا ترک کر دینا شریعت میں کہیں پہ جائز نہیں ہے، اگر ہمیں شکست ہو گئی تو ہم کیسے پیچھے گھر پہنچیں؟ وہ مسکرایا، قبضہ شمشیر تک ہاتھ لے گیا، ہر ملک کے مل کے ماست کے مل کے خدا ہے۔ واٹ اٹ واز، پاور آف کنیکشن۔
یہ ان لوگوں کا خاصہ ہے جو اندر اور باہر سے ایک جیسے ہو جاتے ہیں. ان میں کلاؤڈز نہیں رہتے, کلیئرٹی ہوتی ہے, ویژن ہوتا ہے ان کے پاس. جناح 1941 ایک برٹش رپورٹر پوچھتا ہے, جناب will you really be an independent nation? It may take another 20 years. بندے کی کنوکشن چیک کریں, کہتا ہے yes indeed I will be an independent nation if it take another 50 years. What it was? Clarity. سیلف ڈاؤٹس نہیں رہتے اس کے اندر, یہ یقین ہے. جس چیز کو ہاتھ لگائے گا سونا بن جائے گا. جب تک اس میں سیلف ڈاؤٹس ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس میں انسرٹینٹی رن کرے گی, کنفیوژن رہے گی اس بندے کے اندر. اقبال کے میسج, کور میسج کے کانٹیکسٹ میں ہمیں ایک نسل تیار کرنی پڑے گی, پھر جا کے یہ خطہ جو ہم نے اسلام کے نام پر اقبال کا ڈریم میٹیریلائز ہوا ہے, لٹرلی پھر جا کے ہم حق ادا کر سکتے ہیں. آخر میں اقبال کے کچھ پرشین شعر جو سخن بانی جاد نو کے ہیں, اگر وہ نہ سنائے جائیں تو یہ انجسٹ ہے ایونٹ کے ساتھ. وہ سنیں, بڑی خوبصورت وہ اقبال نے وہاں پہ بڑے سٹوکس لگائے, ذکر اور فکر کے لیے نوجوان کو پرسویٹ کیا. کہتا ہے عالماز علم قرآن بے نیاز, صوفیاء درند و گرگ و منہ دراز, گرچے اندر خان کہاں ہائے ہوست, کو جمع مردے کے صحبہ در کا دوست. کہتا ہے عالم علم سے بے بہرا ہو گئے, فارغ ہو گئے. صوفیاء نے بڑی بڑی لٹیں رکھی ہوئی ہیں, فقر کو مت چھو. فقر what فقر is اللہ اور اس کے نبی کے لیے پیور ہو جانا. دنیا میں شہوات کے پیچھے نہ بھاگنا, ٹیمپٹیشنز کے پیچھے نہ بھاگنا, جبلی سطح سے اوپر اٹھا, یہ فقر ہے. دنیا کی چیزوں سے اٹیچ نہیں ہوتا یہ انسان. کوئی ایک پرشین شعر اقبال کہتے ہیں, وہ ٹرانسلیشن سناتا ہوں, کہتا ہے جبریل وہ تجھ سے تو کہتا ہے میرا ذکر کر, میری وہ عبادت میں رہے, مجھ سے جان بھی مانگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ. وہ جو اس کے لیے پیور ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت پروٹیکٹ بھی کرتا ہے اور ان کے ذریعے اپنا کام بھی لیتا ہے. آخر میں 3-4 شعر اور سناؤں گا سکھنے بانی جاتے نو کے. وہ اقبال کہتے ہیں میرے بچے تو ایسے زمانے میں آیا ہے جب مادیت نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. تیرے دور کا فقر یہ ہے کہ تو اپنی گریڈ پہ قابو کر لے, ہرس پہ قابو کر لے. تو میں اقبال تیرا غلام ہوں. کہتا جب جسم رقص کرتا ہے تو گرد اڑتی ہے, اور جب روح رقص کرتی ہے تو آسمان ہلتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب روح رقص کرتی ہے تو زمین آسمان تیری انگلی پہ آ جائیں گے. تجھے اگر مرد حق نہ ملے تو وہ لے لے جو مجھے اپنے آباء و اجداد کی طرف سے ملا ہے. مجھے بتائیے نوجوان نسل کو اقبال کیا پیغام دے رہا ہے؟ اسپرچل ایکسیلنس کا پیغام دے رہا ہے اقبال, اسپرچل ایکسیلنس کا. اس نے یہ نہیں کہا میرے بچے MIT جائیں, ہارورڈ جائیں. یہ تو بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے, اس نے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن یہ جو چیز ہے یہ انسان نے ایفرٹ سے پیدا کرنی ہے اپنے اندر, جس کو اسپرچل ایکسیلنس کہتے ہیں. یہ اس کا روحانی وجود اندر سے ایوالو ہوتا ہے. پھر اس کے بارے میں جو اس نے کہا تھا نا, اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں, وجود حضرت انسان روح ہے نہ بدن. بہت شکریہ. عزیز طلباء و طالبات, خواتین حضرات, آپ نے ڈاکٹر قدیم اسحاق صاحب کا بہت ہی فکر افروز لیکچر سنا جو نئی نسل سے متعلق تھا. اور اس ضمن میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے قدیم تاریخ کے حوالے بھی دیے, یونانی فکر کے بھی, سومیرین فکر کے بھی, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے مسلم اکابر کے حوالے بھی دیے. اور اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ صرف حواس ظاہری نہیں جو
جسے ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، بلکہ ان کا گہرا تعلق ایک دوسری دنیا سے ہے جس کو ہم حواس خمسہ باطنہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے تزکیہ نفس، رزق حلال اور صدق مقال کتنا ضروری ہے۔ شاہین کا ذکر کیا انہوں نے، اور یہ کہا، یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے جو شاید میرے لیے بھی عجیب و غریب تھی، حالانکہ ہم نے اس موضوع پہ غور کیا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ فرض کر لیں وہ لاہور کی فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے تو اس قدر تیز نگاہ ہے کہ 60 کلومیٹر کے ریڈیس میں اس کی نگاہ جاتی ہے۔ اب اقبال سے جب پوچھا گیا کہ آپ شاہین کے تصور کو فخر کے ساتھ کیوں نقطی کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اس میں مرد مومن کی تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ یہ وہی بات ہے، مثلا کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا، خوددار ہے، آشیانہ نہیں بناتا، تیز نگاہ ہے، بلند پرواز ہے۔ اب یہ تیز نگاہی جو ہے، یہ آپ ذرا اس پہ غور کیجئے کہ اس کی ایک یعنی یوں کہنا چاہیے کہ ایک مثال بھی انہوں نے فراہم کر دی اور ہمیں بتایا۔ اب اقبال کے وہ شعر یاد آتے ہیں کہ بچہ شاہین سے کہتا تھا، عقاب سال خورد ہے تیرے شاہ پر پیاساں، رفت چرخ برین ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ اب دیکھیے، اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، یہ اتنا بلیغ مصرع ہے، سخت کوشی سے ہے۔ تلخ زندگانی انگبی، جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ غور فرمائیے، یہاں وہ نہیں ہے جو ہمارے ترقی پسند کہتے تھے کہ علامہ جو ہیں وہ فاشسٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو پرندوں پہ جھپٹیں اور ان کی جان لے لیں۔ یہ مقصود ہی نہیں تھا، وہ سمجھے ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میرا کنوکشن ہے، اور اسی کنوکشن کی جھلک مجھے ڈاکٹر ندیم کی گفتگو میں نظر آئی، اور وہ کیا ہے کہ یہ جو صدق ولال بقال اور تزکیہ نفس اور اس طرح کی وہ چیزیں، رزق حلال۔ اب آپ دیکھیے ایک ناول بڑا مشہور ہوا، آپ لوگوں نے خاص طور پہ پڑھا ہوگا، راجا گرد۔ تو وہاں کیا ہے کہ حرام کاری جو ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جینز کے اندر میوٹیشن ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایسی خوفناک صورتیں ظہور میں آتی ہیں کہ جن کا تصور بھی محال ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے اب بہت تفصیل میں جانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ بہرحال نئی نسل کے لیے ایک پیغام انہوں نے دیا ہے، اور بڑے ہی سلیقے کے ساتھ انہوں نے تجزیہ کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ کن چیزوں سے کون سی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں اور کن خصائص کے نتیجے میں پتھر ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی ہے اصل میں اقبال کا پورا فلسفہ، کہ وہ بتاتا یہی ہے کہ پتھر کو ایک بہت ہی لاجواب نہایت قیمتی ہیرے میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، مٹی کو سونا کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ میں بہت ممنون ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ وہ یہاں تشریف لائے۔